اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جناب 2 دن کا گیپ ہو گیا، ویڈیو نہیں بنا پائی، اور آج سوچا کہ میں اللہ پاک کا بابرکت نام یا رحیم، اس کی کچھ برکتیں آپ تک پہنچا دوں اس ویڈیو کے ذریعے۔ یوں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو اللہ پاک کے ناموں کے مطلب بھی پتہ ہوں گے، اور ہم ان کے پڑھنے کی فضیلت بھی پتہ ہوگی، لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی، اور اگر اس ذریعے سے کسی کی نالج میں اضافہ ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح سے ہمیں ثواب بھی مل جائے گا، پہنچانے والے کو، بتانے والے کو، اور پڑھنے والے کو بھی۔ تو آج میں جو نام آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے یا رحیم، اے رحم کرنے والا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو کہ ہم پر اس طرح رحم کرتی ہو، ہم پر اس طرح کرم کرتی ہو، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اس طرح نظر انداز کرتی ہو جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ عام رشتے جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، یا پھر بعض اوقات بہت بڑے مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت بڑی دشمنیوں کو مول لے لیتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی اتنی زیادہ ناراضگی لے لیتے ہیں، اور جب کہ ہوتا اتنا کوئی خاص میٹر نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بابرکت ہے کہ اللہ پاک جو ہیں وہ رحم کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہمیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے یا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہم کیا شے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر درگزر کا معاملہ رکھیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بڑے بڑے گناہ کر کے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر سکے۔ تو جناب اے رحم کرنے والا، تقصیر القلوب کے لیے اس کا ورد انتہائی مجرب ہے۔ کسی مصیبت یا دشمن کے خوف سے بچنے کے لیے اس کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں وظیفے کی جہاں بات آتی ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وظیفے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کہیں نہ کہیں کسی بزرگ ہستی سے، کیونکہ یہ اوراق و وظائف کی کتاب ہے، اور اس کے اندر جس طرح سے تحریر ہے میں وہی آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ لیکن اگر ہم ویسے بھی میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ 4 نام ایسے ہیں جس کے عموماً ہم تسبیح کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس میں ایک نام کا اور اضافہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے یا کریم۔ تو اگر ہم ویسے بھی بغیر کسی تعداد کے، بغیر کسی کوئی ایسا وظیفے کے بھی اگر ہم اللہ پاک کے اس نام کو پڑھتے ہیں، اس کا ورد اپنی زبان پہ رکھتے ہیں، تو اس کا ہمیں ہر حال میں فائدہ ہونے ہی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہمیں کسی چیز سے ہمیں کوئی ڈر ہو، کوئی مصیبت آ جائے، اچانک سے کوئی پریشانی آ جائے، تو ہماری زبانوں پر یقیناً اللہ ہی کا نام ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دشمن سے پناہ دے گا۔ رحمان رحیم لکھ کر درخت کی جڑ میں دفن کر دیا جائے تو پھولوں میں برکت ہوگی۔ اچھا جی، سچی محبت کے لیے بھی یہ عمل نہایت آزمودہ ہے، اور جو شخص اس سے 500 مرتبہ روزانہ پڑھے گا وہ دنیاوی مشکلات سے چھٹکارا پا لے گا۔ واہ سبحان اللہ! یعنی کہ اگر آپ کی تعداد 500 مرتبہ کی ہے، ضروری نہیں کہ آپ اسے وظیفے کی نیت سے کریں، آپ ویسے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، بیچ پہ ناغہ بھی کر سکتے ہیں، ایک آدھ دن کا، کیونکہ وظیفے کی صورت میں اجازت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور لیکن یہاں پر کیونکہ یہ تو عام طور پہ لکھا ہوا ہے تو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اس چیز کا معمول بنا لیں کہ صبح ایک تسبیح، دوپہر ایک تسبیح، اسی طرح 5 وقت ہر نماز کے ساتھ اگر آپ ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں اور دن میں اس کی جو تعداد ہے 500 مرتبہ ہو جاتی ہے، تو آپ دنیا کی ہر مشکل سے آپ کو چھٹکارا یقینی طور پر مل جائے گا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کے ہر کلام میں، اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں بے پناہ فائدے ہی فائدے ہمارے لیے ہیں۔ تو آج ایک اور نام کا بھی اضافہ کر دیتی ہوں ساتھ، کیونکہ ایک بیچ میں بنا نہیں پائی تھی ویڈیو، تو آج 2 ناموں کی اکٹھی ہی آپ کو ویڈیو دکھا دیتی ہوں۔ یا مالک، اے بادشاہ،
روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے صفائی قلب حاصل ہوگی، دل میں نور پیدا ہوگا، مال و دولت کے لیے صفائی قلب حاصل ہوگی، دل میں نور پیدا ہوگا. یعنی کہ یہ تو بات ہمیں ویسے بھی پتہ ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کا ورد کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام قرآن مجید کی کوئی بھی صورت کا ورد کرتے ہیں، یا بے شمار ایسی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم روزمرہ استعمال میں اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا کہ احی یا قیوم، یا حی یا قیوم ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم اور بھی بہت ساری ایسی آیتیں اور صورتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں جس سے ہمارا دل نور سے منور ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے مال میں، ہماری دولت میں، ہماری محبتوں میں، آپس کے رشتوں میں، ہمارے گھر میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں گھر صرف ایک چار دیواری کا نام نہیں ہوتا، یا گھر صرف اسے نہیں کہتے جو کہ جس کے اندر بڑی مال و دولت ہو، جس میں اعلیٰ جو قسم کے فرنیچر لگے ہوں یا بے شمار سجاوٹ کی چیزیں ہوں، لیکن گھر میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان میں آپس میں کوئی ٹائم ہی نہ ہو ایک دوسرے کے لیے، یا محبت اور اتفاق ہی نہ ہو، یا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتے ہوں، تو در حقیقت ایسے مال و دولت کا بھی کیا ہی فائدہ ہے. گھر چھوٹے اور بڑے نہیں ہوتے ہیں، در حقیقت گھر وہ ہیں جن کے اندر آپ کے ہنسنے مسکرانے کی آوازیں آتی ہوں، آپ ایک ساتھ بیٹھ کر چند لمحات خوشی کے ساتھ گزاریں، آپ ساتھ مل کر کھانا کھائیں، ایک دوسرے کو محبت بانٹیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کے لیے آپ کے پاس وقت ہو. اور جن گھروں میں بے شمار دولت اور مال ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ نعمتیں نہیں ہیں، تو میرے خیال میں پھر وہ عالی شان و شوکت والے بنگلے اور کوٹھیاں کسی کام کی نہیں ہوتی. تو اپنے گھر چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، آپ ان میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات رکھیں، احترام رکھیں، ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھیں، مل کر بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھانا کھائیں، ایک دوسرے کی بھی دکھ بیماری میں اس کا ساتھ دیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوگا. اور میری یہ دعا ہے اور میری یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کر دے اور میرے پاس وہ تمام وسائل و ذرائع ہوں کہ میں اپنے گھر میں کم از کم یہ تمام چیزوں کو اپنا سکوں. کبھی کبھار ہم بہت ساری چیزوں کے لیے مجبور ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کرنا چاہنے کے باوجود بھی ہم نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ تمام چیزیں کریں، یا آپ کافی حد تک کوشش کرتے ہیں اور اس کے باوجود کسی حد تک آپ اس میں ناکام ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال آپ کوشش ضرور جاری رکھیں، نیت اچھی رکھیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ضرور دے گا. تو اس میں آگے جو لائن لکھی ہے وہ ہے مال و دولت کے لیے فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص 2100 مرتبہ یہ کلام اللہ کا نام جو ہے یا مالک پڑھتا ہے تو عزت و مرتبہ میں بھی اس کا اضافہ ہوگا. جیسے کہ اس کا مطلب یہ ہے بادشاہ اگر اسے قدوس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو صاحب جائیداد بھی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مال و دولت دے جس سے کہ ہم دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں. ہمیشہ جب آپ دعا مانگیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور 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 یہ دعا مانگیں اور کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب تو نوازے تو مجھ میں میرے دل میں یہ احساس ضرور رکھنا کہ میں کسی کے کام آ سکوں. یعنی میں اس مال سے تیرے دیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمیں دے رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں کچھ دے تو ہم بھی کسی کو آگے اس چیز کو، کسی کی ضرورت کو پورا کر سکیں، کسی کی خوشی کو پورا کر سکیں. ایون کہ اگر ہم بہت زیادہ نہ کر سکیں تو اتنا ضرور کریں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس کے حساب سے ہم کسی کی مدد کرنے میں، کسی کے دکھ میں، کسی کی خوشی میں ضرور شامل ہوں. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، بہت بعض اوقات لوگوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بے معنی ہیں، لیکن یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے عمل کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو
انعام و اکرام سے، یعنی بے شمار نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام ہو گئے جناب، جو کہ میں نے ابھی تک آپ کو بتائے ہیں۔ یا اللہ میں نے پہلے بتایا تھا، پھر یا رحمان بتایا، یا رحیم بتایا، اور آج میں نے آپ کو یا مالک کا مطلب بھی بتا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نام کے پڑھنے کی، یا ان میں سے جو بھی نام آپ کو دل پر آپ کے اثر کرتا ہے، آپ کو جس کے پڑھنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کو آسانی لگتی ہے، آپ وہ نام پڑھیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ دوسری چیز، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کے اختتام پہ یہ ضرور کہتی ہوں کہ ضرور دعا مانگیں۔ دعا کبھی بھی مانگنا چھوڑیں نہ۔ کبھی کبھار ہماری دعائیں پوری ہونے میں بہت تاخیر ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور ہم بالکل تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان دعا بھی نہیں مانگتا اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کی ہر تمنا کو اس کے مانگنے سے، بولنے سے پہلے ہی۔ بلکہ میرے خیال سے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے کبھی شاید اللہ کے آگے اس طرح سے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ہوگا، جن کو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہوتا ہے۔ وہ ان کی اپنی قسمت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کا مانگنا اللہ پاک کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وقت کو بڑھا دیتا ہے، ان کی آزمائش بڑھ جاتی ہے، ان کا صبر دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہمت نہ ہاریں، کیونکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پر خاص نظر ہوتی ہے۔ اور ٹائم مکمل ہونے پر ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور وہ وقت مقرر ہونے پر ہماری دعائیں بھی قبول ضرور ہوں گی۔ ہر وہ انسان جو صبر کر رہا ہے، جو مشکل گھڑی سے گزر رہا ہے، اور بے شمار اس کی توقعات ہیں، ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ سے وابستگی ہے ان دعاؤں کے پورے ہونے کی، تو وہ کبھی بھی ہمت نہ ہارے، کبھی بھی ہمت نہ ہارے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے وہ، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہو۔ بس کبھی کبھار قسمت کی بات ہوتی ہے، تو بس دعا مانگیں، اور ہمیشہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد پوری ہوں تو آپ دوسروں کے لیے ضرور دعا کا اہتمام کریں۔ جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہمیشہ پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا مانگیں، تو یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ضرور قبول ہوں گی۔ لیکن کبھی کبھار کسی دوسرے کے لیے مانگنے پر اللہ پاک آپ کی دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے، کہ آپ نے بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے کسی دوسرے کے لیے دعا مانگی اور وہ فوراً قبول ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کی دعا پوری ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے آگے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئیے گا، کبھی بھی اپنے دل کو چھوٹا مت کریں۔ بس اب آپ کا کام ہے کہ آپ کرتے چلے جائیں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کبھی واپسی کی امید یعنی کہ انسان سے نہ رکھیں۔ جب آپ کوئی بھی کام اچھا کرتے ہیں تو کبھی بھی انسانوں سے کوئی توقع یا امید نہ رکھیں، بس صرف اللہ کی ذات پہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں، اللہ کی خاطر جب کچھ کرتے ہیں، تو وہ دگنی چگنی ہو کے آپ کو واپس ملتی ہے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی طویل ہو گئی۔ ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گی کہ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں، اور اس کے بعد جناب کو اچھے سے کمنٹس بھی کیا کریں۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جنہوں نے میری بالکل بس ہو چکی تھی ویڈیوز بنانے کے لیے اور چینل کے لیے، لیکن بس وہ دن بدن سبسکرائبر کے بڑھتے ہوئے جو آپ لوگوں کی طرف سے سپورٹ تھی، جس کی وجہ سے میں نے دوبارہ ویڈیو کی طرف آئی، اور اس بار جو ہے وہ ٹوٹلی چینج پیٹرن لے کر کے میں نے کہا چلو اللہ پاک کے کلام کے بارے میں، اور پہلے بھی میں نے بہت ویڈیوز اس طرح کی بنائیں، لائیو بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں کرتی رہی اور بتاتی رہی، لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی تک اسٹل بس اسی طرح ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن پھر بھی میں مایوس نہیں ہوں، میں تھکی نہیں ہوں، میں نے امید نہیں ہاری ہے، صرف اسی لیے یہ مثال ہے اس چیز کی، جو اتنی ساری باتیں میں نے اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بولی ہیں، یقیناً آپ بور ہو چکے ہوں گے، کیونکہ جتنی ویڈیوز طویل ہوتی ہیں، جتنی باتیں انسان کر رہا ہوتا ہے، تو لوگ بولتے ہیں جی یہ بندہ بولتا بہت ہے، یہ بندی بولتی بہت ہے، کام کس نے ایک بات نہیں کی ہے، بولی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، وضاحتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے دوسرے لوگوں کو بہت سی نالج دے رہے ہوتے ہیں۔
تو اسی لیے آپ یہ مثال ہے اس چیز کی کہ اتنی ناکامی کے باوجود بھی میں یہی کہوں گی کہ 4 سال ہو گیا، اس کے باوجود میں نے اگر دوبارہ یہ سلسلہ جاری کیا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے آج بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کامیاب کریں گے، اور میں نا امید نہیں ہوں۔ میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنی ہر جو بھی چیزیں جن میں رکاوٹیں ہیں، جو بھی چیزیں میں اس میں جو ہے وہ پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ یقیناً پورا کرے گا۔ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ کمنٹس کر دیجیے گا، ویڈیو پوری دیکھ لیجیے گا تاکہ یہ گرتے ہوئے واچ چارج دوبارہ سے کور ہو سکیں، اور اللہ پاک میرے چینل میں مجھے کامیابی دیکھنا نصیب کرے، اور کامیابی نہ بھی ہوئی تو یہ جو کام میں نے اب شروع کیا ہے اس کے بعد ناکامی کا سوال ہی نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔